بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ جی، صنم جاوید پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر چکی ہیں اور صنم جاوید پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے جا رہی ہیں۔ صنم جاوید کو پاکستان تحریک انصاف نے کس کے مقابلے میں کھڑا کیا ہے، کس کے مقابلے میں ٹکٹ دی ہے اور کہاں سے وہ الیکشن لڑیں گی؟ صنم جاوید کے حوالے سے ان کے والد صاحب نے اعلان کیا ہے کہ صنم جاوید کی ملاقات جیل کے اندر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں ان سے ہوئی ہے، جو پنجاب کی صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور انہوں نے ان کو پراپرلی پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے کی دعوت دی، جس پہ انہوں نے قبول کر لی اور بعد میں ان سے کہا گیا کہ آپ کو ریزرو سیٹ جو ہوتی ہے اس کے اوپر الیکشن کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے ڈکٹیٹ کیا، عمران خان صاحب کے آرڈر آئے اور انہوں نے کہا کہ صنم جاوید صاحبہ جو ہیں ان کو پاکستان کے جو لاہور کیپٹل ہے پنجاب کا، اس کے اندر 150 جو حلقہ ہے وہاں سے الیکشن کی ٹکٹ دی جائے، وہاں سے الیکشن میں اتارا جائے۔ اب یہ جو حلقہ 150 ہے، اس کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو یہ مریم نواز صاحبہ کا حلقہ ہے، یعنی مسلم لیگ نون کا گڑھ، یعنی مریم وہاں سے جیتنا چاہتی ہیں، مریم وہاں سے الیکشن لڑنا چاہتی ہیں۔ اور دوسری جانب صنم جاوید پاکستان تحریک انصاف کی ورکر، فریش چہرہ، فریش ورکر، ویسے وہ سوشل میڈیا پر کافی پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتی رہی ہیں، اس بار وہ عملی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنیں گی اور الیکشن لڑیں گی۔ اور الیکشن بھی کس کے سامنے، کون مد مقابل ہے؟ مریم نواز، ایک طرف اشرافیہ، ایک طرف طاقتور جس کا گڑھ ہے وہ، اور جو مریم یہ دعوے کرتی پھرتی ہے کہ ہم نے کلین سویپ کرنا ہے، اس کے سامنے جس کے پاس پاور، بیوروکریسی، طاقتور لوگ، پیسہ، ہر چیز موجود ہے اور آزاد پھر رہی ہے۔ پہلا ہی الیکشن مریم نواز کا ہے اور پہلا ہی الیکشن صنم جاوید کا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 150 سے مریم کو کتنا بڑا دھچکا لگتا ہے، اور صنم جاوید اگر ہار بھی گئی، فار ایگزامپل اگر ہار بھی جاتی ہیں، تو ان کا سیاسی کریئر اتنا ابھی تو سٹارٹ میں، لیکن اگر مریم نواز صاحبہ صنم جاوید کے سامنے ہار گئی تو پوری مسلم لیگ نون کے منہ پہ یہ تماچا ہوگا، کیونکہ جو چیف آرگنائزر ہیں وہ ہیں مریم نواز صاحبہ، جو ایک وراثتی چیف آرگنائزر بنی ہوئی ہیں، وراثت میں ان کو یہ سیٹ ملی ہے۔ تو اگر صنم جاوید ان کو بیٹ کر جاتی ہیں الیکشن میں تو یہ مریم کے لیے اور مسلم لیگ نون کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ اس کے علاوہ میں آگے اگر چلوں تو صورتحال بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جیسے جیسے الیکشن نزدیک آ رہا ہے، الیکشن کا شیڈول جاری ہو چکا ہے اور الیکشن کمپین لوگوں نے شروع کر دی ہے، تو جیسے جیسے یہ چیزیں نزدیک آتی جا رہی ہیں، صورتحال الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نواز شریف صاحب کو الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک بڑا دھچکا دیا گیا ہے۔ ان کے جو چہیتے سپر سٹار جو حکومت میں 2 وزیر ہیں، ایک حسن فواد اور دوسرے جو احد چیمہ صاحب ہیں، ان کے خلاف اپلیکیشنز دی گئی تھی کہ یہ دونوں حکومت کا حصہ رہے ہیں نون لیگ کی جانب سے، تو ان کو خدارہ نگران حکومت سے ہٹایا جائے، کیونکہ یہ اگر حکومت کا حصہ ہے، نگران حکومت کا، تو پھر الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہو سکتے، کیونکہ احد چیمہ صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اس ٹائم ایڈوائزر ہیں، اور بینگ اسٹیبلشمنٹ ایڈوائزر وہ پوری جو پنجاب کی اور وفاق کی اور ساتھ جتنی بھی بیوروکریسی ہے اس کو کنٹرول کر رہے تھے۔ اب احد چیمہ صاحب کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن صاحب نے فیصلہ سنایا ہے، ان کو برطرف کر دیا گیا، عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور یہ بہت بڑا دھچکا ہے مسلم لیگ نون کے لیے، کیونکہ بیوروکریسی کو اس ٹائم نگران حکومت اور
چیف الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق بیوروکریسی تقرر ہوگی الیکشن کے اوپر، یعنی کہ الیکشن ان ہاتھوں میں ہوگا ڈپٹی کمشنرز، یہ جو 22ویں 20ویں گریڈ کے افسر ہیں، بیوروکریٹس ہیں، ان سے ان کی ذمہ داری لی جائے گی الیکشن کی، اور یہ ROs اور DROs لگائے جائیں گے تمام حلقوں میں، تمام صوبوں میں۔ اب بیوروکریسی کنٹرول کر رہے تھے احد چیمہ صاحب، اور احد چیمہ صاحب کو اگر ہٹا دیا گیا ہے تو یہ مسلم لیگ نون کے لیے بڑا دھچکا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بیوروکریسی کے ساتھ چل کر بڑی گیمیں ڈال سکتی تھی پنجاب کے اندر، کسی بھی صوبے کے اندر، خاص کر کے پنجاب کے اندر۔ اور احد چیمہ صاحب جو تھے یہ محبوب کیا کہتے ہیں پرسن تھے شہباز شریف صاحب کے، اور فواد حسن فواد جو ہیں یہ نواز شریف صاحب کے بڑے کلوز اور محبوب پرسن ہیں۔ تو احد چیمہ صاحب کی تو وکٹ اڑ گئی۔ اب فواد حسن فواد کا جو معاملہ ہے وہ 21 دسمبر کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ اب 21 دسمبر کو ہو سکتا ہے کہ فواد حسن فواد صاحب جو ہیں ان کی بھی وکٹ اڑ جائے گی، اور اس سے نون لیگ کی جو وکٹ ہے وہ بڑی زبردست اڑی ہے، کیونکہ سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ جو ہے چیف الیکشن کمیشن، یہ جس طریقے سے اس کا ٹلٹ مکمل مسلم لیگ نون کی جانب سے تھا، مکمل ان کے فیصلے مانے جا رہے تھے، اور ان کی طرف سے جتنی درخواستیں آ رہی تھی ان کے اوپر فوری، فار ایگزامپل توشہ خانہ کا کیس عمران خان کے خلاف اور باقی جتنے توہین الیکشن کمیشن کے کیسز، یہ سارے فوری لگائے جا رہے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ لیکن اتنے اہم موقع کے اوپر جب الیکشن بالکل سر کے اوپر ہے، آ رہا ہے، بالکل 1.5 مہینہ رہ گیا ہے، تو بڑی برطرفی، بڑی وکٹ گر جانی، اس سے ایک چیز واضح ہو رہی ہے کہ الیکشن کمیشن اور مسلم لیگ نون میں بھی دوریاں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ چاہے اختلاف جو بھی ہو، یہ تو بعد میں آہستہ آہستہ کھلے گا، بلی جب تھیلے سے باہر آئے گی، لیکن فی الحال یہ چیز دیکھنے کے بعد بالکل واضح نظر آ گیا کہ الیکشن کمیشن نے دھوڑ نکال دی ہے نواز شریف صاحب اور ان کی سوچ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تبدیلی کہ پاکستان بھر کی جتنی بار کونسلز ہیں انہوں نے ایک مطالبہ کھڑا کر رکھا ہے، فار ایگزامپل سندھ بار کونسل، لاہور بار کونسل اور پاکستان بار کونسل جو انہوں نے ایک مطالبہ کھڑا کر لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ فوری استعفیٰ دیں، ان کے ہوتے ہوئے یہ الیکشن جو ہے یہ صاف اور شفاف نہیں ہو سکتا۔ اب اگر میں چھوٹی سی آئینی اور قانونی بات کروں تو وہ یہ ہے کہ ویسے تو چیف الیکشن کمیشن صاحب کو عہدے سے ہٹایا جائے گا اگر آئین اور قانون کے مطابق، تو پھر یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جاتا ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں اگر یہ معاملہ جاتا ہے تو یہ بہت لٹک جانا ہے، یہ بہت لمبا ہو جانا ہے۔ لیکن اگر چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ خود استعفیٰ دے دیتے ہیں تو پھر پورے کا پورا الیکشن جو ہے جو 8 فروری کو ہونا ہے ہر حالت میں، جس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے مہر لگا دی ہے، وہ پورے کا پورا لٹک جاتا ہے، وہ کسی سائڈ پہ لگ جاتا ہے۔ اب معاملہ بالکل سمپل سا ہے، معاملہ بالکل سادہ سا ہے کہ یہ اس ٹائم سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کے اوپر تمام پاکستان قوم کی نظر ہے کہ ایک 8 فروری کو ہر حالت میں لوہے پہ لکیر ہے الیکشن ہونا ہے۔ لیکن اس بار پاکستان جو بار کونسلز ہیں اور باقی جو پاکستان بھر کی بار کونسلز ہیں، صوبہ سندھ، پنجاب، ان کو اچانک ایسا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ مطالبہ کھڑا کر دیا ہے، اور اس کے پیچھے کون سے حقائق ہیں، کون سے عناصر ہیں، کون ان کو پش کر رہا ہے؟ کیونکہ اس سے بالکل ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ الیکشن ملتوی کرانے کے حق میں کون ہے، کون الیکشن سے بھاگ رہا ہے، کون یہ چاہتا ہے کہ الیکشن، اگر فار ایگزامپل میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ استعفیٰ دے دیتے ہیں تو پھر یہ الیکشن کا معاملہ 8 فروری میں نہیں ہوگا، یہ لٹک جانا ہے، اور اچھا خاصا لٹک جانا جب تک نیا چیف الیکشن کمیشن نہیں آتا اور جب تک تمام پروسیجر دوبارہ نئے سر سے نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا ایک ایشو کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے پیچھے اصل حقائق کیا ہیں یہ آہستہ آہستہ دن بدن نظر آئیں گے جیسے جیسے چیزیں کھلیں گی، لیکن فی الحال ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا چیف الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ وہ ریزائن کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ دوسری جانب نواز شریف صاحب کی بھی جو
پیچھے سٹیپ بیک کرنے کا جو معاملہ ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب ہو سکتا ہے لندن چلے جائیں۔ ایک تو سینئر صحافی ہیں ہارون الرشید صاحب، انہوں نے یہ بڑا دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو زمینی حقائق کا اندازہ ہو گیا پاکستان میں آنے کے بعد، اور جو ان کے ساتھ طاقتور قوتیں تھیں انہوں نے بھی ہری جھنڈی دکھانی تھی، لیکن انہوں نے لال جھنڈی دکھا دی ہے کہ بھائی اب یہ بھلے ہی 9 مئی ہو گیا، بھلے ہی ہم نے پوری پارٹی توڑ دی، پاکستان تحریک انصاف بڑے ہی ہم نے پریس کانفرنسز کروا دی، پروگرام کروا لیے اور سب کو نظر بند بھی کر دیا ہے، لیکن یہ معاملہ عوام کے ہاتھ میں ہے، یہی جمہوریت ہے، اور جمہور اس ٹائم کہیں اور کھڑی ہے، اپنا کوئی اور فیصلہ سناتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ تو نواز شریف صاحب جب سے آئے ہیں، حالانکہ الیکشن شیڈول بھی جاری ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی بڑا جلسہ نہیں کیا ہے، کسی قسم کی کمپین نہیں شروع کی ہے، کسی قسم کی پبلک میٹنگ نہیں کی ہے، سے کہیں کہ پہ چھپ کر روزانہ مسلم لیگ نون بورڈ کے جو فیصلے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، انٹرویوز لے رہے ہیں، حالانکہ الیکشن شیڈول جاری ہو گیا، آپ کو پبلک میں نکلنا چاہیے۔ تو نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ جو دعویٰ ہے کہ ہو سکتا ہے جو ان کے اندر کے حلقے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کر گئی تو پھر جو ہماری ضمانتیں ہیں وہ ضبط ہو جانی ہے، اس سے پہلے کہ ہم دوبارہ لندن یاترا کے لیے چلے جائیں۔ اور یہ چیزیں بڑے سینئر صحافی جو ہیں ہارون الرشید صاحب، انہوں نے بھی اس کے اوپر سٹیمپ لگائی اس بات کے اوپر کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور ان کو جو زمینی حقائق ہیں نواز شریف صاحب کو وہ دن بدن نظر آ رہے ہیں۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کل بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ بار کی دعوت نامے پر وہاں پر انہوں نے خطاب کرنا تھا، گئے ہیں، وکلاء نے بلایا ہے، لیکن اسی حال کے اندر عمران خان وزیر اعظم کے نعرے لگ جاتے ہیں، عمران خان زندہ باد کے نعرے لگ جاتے ہیں، تحریک انصاف کے نعرے لگ جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک شخص جو پیپل پارٹی کا چیئرمین ہے وہاں پر جائے اور اسی کے سامنے آدھے وکلاء جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے نعرے لگا رہے ہوں تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ سیاست کا جنازہ نکل جاتا ہے، اور اچھا خاصا نکل گیا ہے۔ ویسے بھی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ابھی جو بلاول ہے یہ نادان ہے، اس نے انڈر ٹریننگ ہے، ابھی اس کی تربیت مکمل ہوئی۔ لیٹس سی کس طرف حالات جاتے ہیں اور کیا دیکھنا ابھی باقی ہے۔ اپنا خیال رکھے، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔